بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے دوسرے پارے کی مشہور آیہ کریمہ، اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خلاق ارض و سما مجھے حق بیانی کی، آپ کو اور مجھے سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ پروقار اور ذیشان محفل جو ہے وہ محترم عثمان زرگر صاحب، ان کے بھائی جان، ان کے والد گرامی اور اہل محلہ کی طرف سے، مسجد والوں کی طرف سے جو یہ منعقد کی گئی ہے، پوری ایک کمیٹی ہے جو بھی نعت خوانی کے سلسلے کو فروغ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سارے مہینے میں میلاد کی ہوئی محفلوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان محافل کے اندر جس نے بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، عزت و عظمت اور رفعت شان کی بات کی ہو، نعت پڑھی ہے، کسی طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، محافل کے اندر شریک ہوا ہو، اللہ تعالی ہر اس بھائی کو بھی اور اس کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں عزت اور سکون کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میں نے چند باتیں آپ کو سمجھانی ہیں، اور میری مرکزی مسجد کے اندر مجھے الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو جو دوست احباب وہاں پہ نماز جمعہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ ایک چیز آسان طریقے سے جانتے ہیں کہ تقریر کا اینڈ اسی کو سمجھ آتا ہے جس کو شروع سے سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ جو تقریر ہوتی ہے نا، کوئی بھی عالم دین کرے، یہ تقریر وہ اپنی کوئی اس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے تو اس دعوے پہ دلیل دے رہا ہوتا ہے۔ پہلے ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے پہ دلیل دینی ہے، تو اب ایک بندہ اینڈ پہ آ کے شرکت کرے یا توجہ نہ کرے تو اب اس کو دعوے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہے، دلیل سنتا رہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے دعوے کی دلیل ہے، یا دعویٰ سن لیا ہے دلیل آتی کوئی نہیں ہے، اس لیے پھر ہم دوسروں کی دلیلوں کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے کافی ٹائم سے آپ بیٹھے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا کیونکہ 7 بجے جماعت ہوتی اور اب 9:15 ہو گئے ہیں۔ تو استاذ القرہ استاذ محترم قاری محمد عمران عباس چشتی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ نے بڑی ہی کمال کی تلاوت فرمائی۔ میرا ٹاپک اور تھا لیکن کچھ تلاوت کے اندر ہی میں نے کہا کہ بات جو چلی ہے نا تو ذرا موضوع کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بس اتنی بات یہ ہم نے سمجھنی ہے ساری تقریر میں۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر یہ بات بندہ سمجھ لے نا تو بندہ بن جائے اور بندہ اللہ کے مقام قرب تک پہنچ جائے کہ رب، میں نے رب کا ذکر کرنا ہے، رب نے میرا ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں پر دو جگہیں، دو میں نے پوائنٹ بولے، دو سینٹینس ہیں عربک گرامر کے لحاظ سے۔ فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، اللہ فرماتا میرا ذکر کرو۔ ایک تو یہاں بھی ذکر ہے، اللہ فرماتا میرا ذکر کرو۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ دونوں جگہ پر ذکر کا ذکر ہے۔ ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو کتنے طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہمارا ذکر کرے تو وہ کتنے طریقوں سے کرتا ہے۔ تو میں اپنی یہ بات اس کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر نعیمی سے میں ایک پوائنٹ اسی آیت کے تحت جو لکھا انہوں نے، اس کو تمہید بنا کر پرویم کے طور پر وہاں سے اپنی بات سٹارٹ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کے 5 معنی ہیں۔ ذکر کے کتنے معنی ہیں؟ 5 معنی ہیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا، ایک معنی ہے یاد کرنا، دوسرا معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا۔ یاد کرنا اور ہوتا ہے، یاد رکھنا اور ہوتا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا۔ اور تیسرا معنی کیا ہے؟ عزت دینا، عزت دینا۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ مقبولیت کر دینا۔ اور 5واں معنی کیا ہے؟ مشہور بنا دینا، مقام شہرت تک پہنچا دینا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو۔ اب بندہ کون سا معنی یہاں پر لے کے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ ایک معنی تو ہو سکتا ہے کہ یاد کرنا، پہلا معنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، اب یہ معنی بالکل درست ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ کیا فرماتا؟ مجھے یاد رکھو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اس لیے کہ یاد تو کیا اس کو جاتا ہے جو پہلے بھول گیا ہو۔ اللہ کے بندے صرف یاد کرنا ہی نہیں تھا، یاد رکھنا تھا۔ صرف یاد کرنا نہیں ہوتا، یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ معنی بھی درست ہے، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو۔ اب تیسرا معنی کیا ہے؟ تم میری عزت کرو۔ فَاذْكُرُونِی، تم میری عزت کرو، یہ معنی بھی درست ہے۔ اب یہ 3 معنی اللہ پاک نے جو دوسری جگہ پہ فرمایا اذکرکم، یہ 3 معنی وہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اذکرکم، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی، تم میری عزت کرو، میں تمہاری عزت کروں گا۔ اب ایک معنی ہے کہ شہرت دینا، مشہور کر دینا، جو 2 معنی ہیں وہ فاذکرونی میں نہیں ہو سکتے کہ کوئی اللہ کو مشہور کرے۔
کیونکہ عزت دینا ایک معنی، عزت کرنا اور ہے، عزت دینا اور ہے۔ جیسے یاد کرنا اور تھا، یاد رکھنا اور ہے۔ عزت کرنا اور ہوتا ہے، عزت دینا اور ہوتا ہے۔ اور پانچواں معنی مشہور کر دینا۔ اگر یہ میری آپ نے بات سمجھ لی نا، اگلی ساری بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ فَذْكُرُونِی، اللہ فرماتا مجھے یاد کرو، رائٹ۔ فَذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ فَذْكُرُونِی، میری عزت کرو۔ لیکن اگلی بات جو ہے نا، چوتھا معنی، فَذْكُرُونِی، مجھے عزت دو، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری کائنات بھی مل جائے تو اللہ کو عزت دے کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری کائنات میں عزت کا تاج جو سجانے والی اور لوگوں کو عزت کے مقام تک پہنچانے والی ذات ہے، وہ رب لم یزل کی تو ذات ہے۔ فَذْكُرُونِی، اب یہاں پر عزت دینے والا معنی نہیں ہو سکتا اور مشہور کرنے والا معنی بھی نہیں ہو سکتا کہ بندے اللہ کو مشہور کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تین معنی ہوئے، لیکن دوسری جگہ 5 کے 5 معنی ہو سکتے ہیں۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں عزت، تمہاری عزت کروں گا بھی اور تمہیں عزت دوں گا بھی، اور ساری دنیا میں تمہیں مشہور بھی کر دوں گا۔ اب ذرا یہ مطلب اگر سمجھ آ گیا تو اب آیت کے لفظ پڑھ کر آپ نے پھر لذت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے ذکر میں لذت کیا ہے؟ فَذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے رو رو کے یاد کرو، میں تمہارے گناہ دھو دھو کے تمہیں یاد کروں گا۔ کیونکہ یاد کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بندے نے اللہ کو یاد کرنا ہے اپنے طریقے سے، اللہ نے بندے کو نوازنا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تم رو رو کے مجھے یاد کرو، میں تمہارے گناہ دھو دھو کے تمہیں یاد کروں گا۔ فَذْكُرُونِی اذکرکم، تم زمین کے اوپر مجھے یاد کرو، تم مر کے قبر میں چلے جاؤ گے میں تمہیں اس وقت یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے جی میں یاد کرو، میں تمہیں جی میں یاد کروں گا۔ تم مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرو، میں لوگوں کے سامنے تمہیں یاد کروں گا۔ تم اپنے اچھے بندوں کے سامنے مجھے یاد کرو، اچھی مجلس میں یاد کرو، میں اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ کریم اس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، تہجد کے وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اگر یہ چاہتا تو یہ سویا رہتا، لیکن یہ اٹھ کے میری بارگاہ کے اندر جھک گیا ہے، سجدے میں جا کے جبین نیاز کو جھکا دیا ہے۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ خون خرابے کرے گا، دیکھو میرے بندے کو، میرا بندہ یاد کر رہا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ تو بڑا کریم ہے، پھر وہ یاد کرتا بھی ہے، یاد رکھتا بھی ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب یہ جو ایک معنی ہے نا، تم میری عزت کرو میں تمہاری عزت کروں گا، اب اللہ کی عزت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی عزت، اس کے لیے میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی نے حدیث نقل کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو، فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، علماء کی عزت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے علماء کی عزت کرو۔ تم علماء کی عزت کرو گے گویا کہ تم نے اللہ کی بھی عزت کی، اللہ کے رسول کی بھی عزت کی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا فَإِنَّهُمْ وَارَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے تو وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کی عزت کرو گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کر دی ہے۔ اب یوں اللہ کی عزت کرنی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جس کو حلیت الاولیاء کے اندر حافظ ابو نعیم اصفہانی نے لکھا، فتاوی رضویہ شریف میں میرے امام صاحب دلائل قاہرہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر اس کو لکھا۔ اور ابو داؤد شریف کی بھی یہ حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد اس کی حدیث پاک ہے۔ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالفی والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کی ہے اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کی عزت کرنی ہے تو پتہ کیسے چلے کہ میں اللہ کی عزت کر رہا ہوں؟ فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، وہ بوڑھا مسلمان جس کے داڑھی کے بال اسلام میں سفید ہو گئے، اگر تم نے اس کی عزت کر دی ہے تو گویا کہ تم نے اللہ کی عزت کی۔ اب وہ بندہ اللہ نہیں ہے، وہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ بندہ اللہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، ہمارے عقیدے کے خلاف اور شرک ہے۔ لیکن جس بندے نے اسلام میں زندگی گزاری، لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنا، اپنی زندگی اسلام میں گزار دی، داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی، اب جو اس بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ تو تعظیم اپنے بوڑھے باپ کی کرے، بوڑھے مسلمان کی، چاہے کسی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، تیرا محلے دار ہو، تو اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ ہے مسلمان، ہے بوڑھا، تو نے اس کی عزت کی ہے، تجھے پتا نہیں کہ تو کس کی ریسپیکٹ کر رہا ہے، لیکن بوڑھے کی عزت کر کے تو نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو راضی کیا۔ اب اس پوائنٹ پہ میں ایک اور حدیث پاک سنا کے اگلے دونوں پھر بات عرض کرتا ہوں۔ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث پاک نقل کی، یہ میرے نوجوان بھائی جو جوانی گزار رہے ہیں یا نوجوانی کی دہلیز، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہیں، وہ اس حدیث کو توجہ سے سنیں۔ ہر وہ بیٹا جس کا باپ زندہ ہے وہ حدیث کو توجہ سے سنے۔ ہر وہ نوجوان جس کے گھر کے اندر کوئی بوڑھا ہے وہ توجہ سے حدیث کو سنے۔ جس کے گلی محلے میں، جس کی محلے کی مسجد میں بوڑھے نمازی ہوں، وہ نوجوان توجہ سے حدیث سنے۔ امام بیہقی نے حدیث نقل کی ہے، تمہارے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پیارے نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس پیارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ من یکرمہ عند سنہ۔ فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے، وہ نوجوان جس نے کسی بھی بوڑھے کی عزت اس کی بڑھاپے کی وجہ سے عزت کی ہے، جب یہ نوجوان خود بوڑھا ہوگا اللہ اس کی عزت کرنے والے خود پیدا فرما دے گا۔ یا تو اس نوجوان جب یہ بوڑھا ہوگا یا تو اس کی اولاد سے اللہ اس کی عزت کرائے گا، اگر اس کی اولاد عزت نہ بھی کرے اللہ محلے دار نوجوانوں سے اس کی عزت کرائے گا، گلی محلے والوں سے عزت کرائے گا۔ اس لیے یہ نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی، کیوں عزت کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس لیے عزت کر رہا ہے کہ یار یہ بوڑھا ہے، اس نے ساری زندگی پیارے دین اسلام میں گزار دی ہے، اس لیے عزت کرتا ہے۔ جب یہ نوجوان خود بوڑھا ہوگا نا، اس کو سلیوٹ کرنے والے نوجوان اللہ خود پیدا فرما دے گا۔
اب دوسرے نمبر پہ پچھلی ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمارا پوائنٹ چل رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میری عزت کرو، اذکرکم، میں تمہاری عزت کروں گا۔ اب اللہ کی عزت کرنی ہے تو کیسے؟ بوڑھے کی عزت کرو گے، اللہ کی عزت ہے۔ آگے فرمایا حامل القرآن، جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے لفظ حامل القرآن کے اس حدیث کو حفاظ قرآن ان کی شان میں بھی محدثین کرام نے لکھا۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں یہ حدیث لکھ کر حامل القرآن سے عالم دین مراد لیا، تو حافظ اور عالم دونوں ہی مراد ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حافظ قرآن اور عالم دین کی عزت کرو، تم نے اللہ کی عزت کر دی ہے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اگر کوئی عادل متقی پرہیزگار بادشاہ اگر مل جائے، اگر اس کی بھی عزت کرو گے تو تم نے اللہ کی عزت کی ہے۔ اگر ایسا بادشاہ ہو جو عادل متقی پرہیزگار ہے، اگر اس کی تم نے عزت کی تو تم نے گویا کہ اللہ کی عزت کی ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی، تم میری عزت کرو، اذکرکم، میں تمہاری عزت کروں گا۔ یہاں پر نا علماء نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی خلیفہ وقت کے پہلوان ہیں، کشتی کے پہلوان ہیں، کبڈی کے پہلوان ہیں۔ بادشاہ کا اعلان تھا کہ جو میرے جنید کو شکست دے دے میدان میں، اکھاڑے کے اندر، جو میرے جنید کو ہرا دے اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہاں قریب ایک سید زادہ رہتا ہے، دبلا پتلا کمزور، 3 وقت کا کیا 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اتنا کمزور ہے، غریب ہے، 2 بچیاں جوان ہیں، بچیوں کی شادی کرنی ہے، پریشان ہے کہ کروں تو کروں کیا۔ ایک دن ایسے خیال آیا، بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھے ہیں، اپنی بی بی صاحبہ سے فرماتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ بادشاہ کے چیلنج کو نہ قبول کر لوں، یا 11:15 یا 11:13 پہ پہلے بھی غربت کے دن گزر رہے ہیں، فاقے میں زندگی گزر رہی ہے، کیا ہوگا؟ بادشاہ ساری قلم کر دے گا، اگر ہار گیا تو کیا ہوگا؟ ہار جاؤں گا، زندگی سے تو جائیں گے، اگر جیت گیا تو کم از کم عزت کے ساتھ اپنی دونوں بچیوں کی شادی تو کر سکوں گا۔ بیگم نے کہا کہ میرے سرتاج اپنا جسم دیکھیں، جنید کا چرچا دیکھیں، اپنا جسم دیکھیں، جنید کا چرچا دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیاری ایک گر میرے پاس ہے، اگر گر کام آ گیا نا، اگر وہ گر میرے کام آ گیا تو تم دیکھنا کہ میں انعام کی ٹوکریاں لے کے گھر میں آؤں گا۔ جاتے ہیں، جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے چیلنج قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ کے بندے نوجوان، عقل ٹھکانے ہیں، ہوش حواس ٹھیک ہیں؟ کہا کہ جی بالکل ہوش حواس کی سلامتی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے خاص پہلوان جنید بغدادی، اس پہلوان کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دن مقرر ہو گیا، بادشاہ نے کہا کہ آس پاس دیہاتوں میں، شہروں میں اعلان کرا دو، ہزاروں کا مجمع ہے۔ بادشاہ نفس نفیس خود ایک تخت پہ جلوہ فروز ہو گیا ہے، اب وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نشست پر۔ اکھاڑے میں جنید جو ہے وہ تو ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہا ہے، لیکن ابھی سید زادہ نہیں آیا۔ سید زادہ تھا، ابھی آیا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں آنا ہے اس نے، لوگ دیکھ رہے ہیں انتظار کر کر کے، کہاں آئے گا، اس کو جان کی فکر ہے، مرنا ہے اس نے یہاں آ کے، جنید سے کون لڑے۔ اتنے میں نوجوان بھی آ گیا۔ اب سید زادہ نوجوان، اس کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ کشتی کرتے کیسے ہیں، یہ پتہ نہیں تھا کہ لنگوٹا کستے کیسے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ جب کشتی شروع کرتے ہیں تو اگلے کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، پہلے سلام لینا، کرنا کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ مٹی جسم پہ لگانی ہوتی ہے کہ نہیں لگانی ہوتی، پتہ ہی نہیں ہے۔ لنگوٹا کس لیا، اس کو جیسے جنید نے کیا نا ویسے کر لیا، جا کے سلام لیا۔ اب گردن، جب کشتی لڑنے والے گردن جوڑتے ہیں نا، گردن پہلے جوڑتے ہیں، گردن جوڑ کے ہاتھ رکھتے ہیں۔ جنید بغدادی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب سر سے سر ٹچ ہوئے نا تو سید زادے نے تھوڑا سا منہ گھما کے جنید بغدادی کے کان میں ایک بات کہی کہ اے جنید، میرا جسم تجھے پہلوانوں والا نظر آتا ہے، غریب ہوں، سید زادہ ہوں، بھوکا ہوں،
بچیاں جوان ہیں، ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں تو بچیوں کی شادی کرانا چاہتا ہوں، اگر آج تو مجھے گرا دے گا تجھے تو کوئی انعام نہیں ملنا، تو مجھے گرائے گا تجھے کوئی انعام نہیں ملنا، اگر میں تجھے گراؤں گا نا اپنی بچیوں کی شادی بھی دور کروں گا، شادی بھی کر دوں گا، فقر و فاقہ بھی دور ہوگا، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر نہ صحیح تو قیامت کے دن نانے سے تجھے پروٹوکول ضرور لے دوں گا۔ جنید بغدادی نے بات سنی کہ سیدزادہ، اب جنید بغدادی نے ان کو گر سکھایا کہ میں ایک دفعہ تم کو آگے پیچھے کروں گا، گروں گا، میرے سینے پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب 2-4 مرتبہ آگے پیچھے کیا، جنید بغدادی گرے، سیدزادہ اوپر بیٹھ گیا، ہر طرف سے پکار آئی کہ وہ جنید ہار گیا۔ بادشاہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میرے جنید کو کوئی کیسے ہرائے، بڑے بڑے پہلوانوں میں طاقت نہیں تو یہ دبلا پتلا جوان کیسے ہرا سکتا ہے۔ دوبارہ کشتی ہوگی، دوسری مرتبہ پھر کشتی ہوئی، پھر وہی گر، کشتی میں پھر جنید بغدادی گر گئے، تیسری مرتبہ پھر سینے پہ چڑھ کے سیدزادے بیٹھے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ نوجوان تیرا حق ہے، خزانے کے دروازے کھول دو، جو لے جانا چاہتا سیدزادہ لے جائے گا۔ اب وہ تو انعام لے کے چلے گئے، اب جو شاگرد تھے نا جنید بغدادی کے، کہنے لگے استاد جی آپ نے وہ گر کیوں استعمال کیا، استاد جی وہ گر کیوں استعمال کیا۔ جنید بغدادی کہتے پتر اس نوجوان کو گوری اس طرح دا سی کہ ان دے کوئی چل ہی نہیں سی سکتا، اس نوجوان کے پاس گوری وہ تھا، میرے 101 گور نہیں چل سکتے، اس کے پاس گوری وہ تھا۔ استاد جی وہ کون سا گور ہے، آپ نے ہمیں 100 گور سکھایا ہے، وہ کون سا گور ہے جو اس نوجوان کے پاس تھا؟ فرمایا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا نور نظر لگتے جگر تھا، وہ خون رسول تھا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو میں نے مرنا نہیں، میں سیدزادے کو گرا کے سینے پہ بیٹھ جاؤں، دنیا میں واہ واہ کرا لوں، عزت کراؤں، اور آخرت میں نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو جائیں کہ کیا بیٹھنے کے لیے جنید میرے بیٹے کا سینہ ملا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے شکست منظور ہے۔ اب بادشاہ نے کہا تو کچھ بھی نہیں، جنید بغدادی گھر جاتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، جب سوئے تو قسمت انگڑائی لے کے جاگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ولایت کا تاج ہے، فرمایا کہ اے جنید آج دنیا میں تو نے میرے بیٹے کی عزت کر کے میری عزت کی ہے، میں خواب میں خود تجھے ولایت کا تاج پہنانے آیا ہوں۔ پھر اللہ نے مقام وہ دیا کہ سیدی غوث اعظم کے پیر و مرشد بنے، یعنی مرشد کے مرشد جو ہیں، غوث اعظم کے جو پیر و مرشد کا سلسلہ ہے ان میں حضرت جنید بغدادی کا ذکر آتا ہے، جنید بغدادی کے مریدوں میں سیدی غوث اعظم کا نام آتا ہے۔ تم میری عزت کرو میں تمہاری عزت کروں گا، یہ مطلب ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو اللہ والے ہیں، جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ بندہ یاد کرتا رہتا ہے، بندے میں بھی تو ترقی ہوتی ہے نا، جس طرح کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا کہ میرا بندہ نا نفل نماز فرض پڑھ کے تو اتنے کثرت سے نفل پڑھتا ہے نا، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نا میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، بخاری شریف جلد نمبر 2 قدیمی کتب خانے والے صفحہ نمبر 1105 حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا نفل پڑھ کے، یہاں تک کہ میرا جو نیک بندہ ہوتا ہے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کنت السمع الذی یسمع بہ، فرمایا کہ پھر ہوتا کیا ہے، میں اس اپنے نیک بندے کے جو میرے قریب ہو گیا، جو میرا محبوب بن گیا ہے،
اب اللہ محب ہے، بندہ محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، کان بندے کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کن تو یادہ التی یبتش بہا، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، کن تو بصرہ الذی یبصر بہ، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کن تو رجلہ التی یمشی بہا، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ فرمان کن کا ہے؟ حدیث قدسی اللہ کی، اللہ کا فرمان ہے، الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ان کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس آنکھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ہاتھوں سے پکڑتا ہے، میں اپنے اس نیک بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، ان سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ اگر بات ہم سمجھ لیں کہ کمال نہیں، اگر کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کے کہے حدیث نہ پڑھے، کوئی جتنا بڑا بھی پہنچا ہوا ہو، وہ یہ کہے کہ اللہ میرے پاؤں بن گیا ہے، تو فتویٰ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بس تیری جرت کیسے ہوئی؟ جو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اللہ کی ذات کی بے ادبی کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب تیرے پاؤں بن گیا ہے، اتنی بڑی اللہ کی گستاخی۔ لیکن نہیں، یہ گستاخی یہاں پر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب سمجھنا پڑے گا، ظاہر پہ معمول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آراز سے پاک ہے، حوادث جسم سے بھی پاک ہے اللہ پاک۔ تو کیا فرمایا؟ میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کان بندے کے ہوتے ہیں، سننا بندے کا نہیں ہوتا، طاقت میری ہوتی ہے۔ پھر کان بندے کے ہوتے ہیں، کان ولی کے ہوتے ہیں، لیکن سننے کی طاقت میری دی ہوئی ہوتی ہے۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت میری دی ہوئی ہوتی ہے۔ پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، قدم اٹھاتا تو بندہ ہی ہے، لیکن وہ جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ طاقت خاص میری دی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک شام میں جامعہ دمشق کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی 911 ہجری جن کی وفات، 75 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، وہ امام سیوطی جامعہ دمشق کے اندر کھڑے اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، زوال کا وقت ہوا چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آج زور کی نماز جا کے کعبے میں نہ پڑھیں۔ مرید نے کہا کہ حضور بڑے دنوں کا سفر ہے۔ فرمایا بڑے دنوں کا نہیں، اب یہ اذان ہونے والی ہے، ابھی آج کی زور کی وہاں پڑھنی ہے۔ حضور کیسے ہوگا؟ فرمایا آنکھیں بند کر لو، میری زندگی میں بتانا کسی کو نہیں، جب میں آنکھیں کہوں کھولو تو پھر کھول لینا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، مرید نے ہاتھ رکھا ہے، 6 قدم اٹھائے، 7ویں پہ فرمایا بیٹا آنکھیں کھول لو۔ مرید نے آنکھیں کھولی، دیکھتا کیا کہ سامنے کعبہ شریف ہے، سامنے کعبہ ہے، سامنے کعبہ ہے۔ نماز زور کی وہاں پڑھتے ہیں۔ استاذ محترم جائیں گے کیسے؟ فرمایا آئے تھے جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو۔ اب 5 قدم اٹھائے، 6 قدم پہ فرمایا بیٹا آنکھیں کھول لو۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو مرید دیکھتا کیا ہے کہ ملک شام کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں۔ استاد صاحب یہ کیسے ہوا؟ فرمایا بیٹا کہا تھا نا کہ میری زندگی میں بولنا نہیں، میری زندگی میں بولنا نہیں۔ اگر امام سیوطی جو عالم ربانیین میں سے ہیں، 900 کتابیں لکھی امام جلال الدین سیوطی نے، 900 کتابیں لکھی، قرآن کی 2 تفسیریں لکھی، تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور، اور کئی حدیث کی کتابیں، بڑے بڑے کام کی امام سیوطی نے، 900 کتابیں لکھی۔ اللہ کے اتنے مقبول بندے ہوئے کہ 75 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کا دیدار ہو، خواب میں کتنی مرتبہ زیارت ہوئی ہوگی۔ تو ان کی یہ شان ہے کہ 7 قدموں میں ملک شام سے مکہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں، مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں 7 قدموں میں۔ یہ تو 7 قدم ہے نا۔ ایک بندہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ میں بیٹھے ہیں، ایک حافظ قرآن آ گئے، ان سے غلطی کیا ہوئی؟
ان کے پاس نہ بچہ پڑھتا تھا کوئی خوبصورت بچہ، انہوں نے غلط نظر بچے پہ ڈالی، غلط حرکت نہیں کی، غلط نظر بچے پہ ڈالی ہے، سارا قرآن بھول گیا۔ امام حسن بصری کے پاس دوڑا دوڑایا، حضور اتنی زندگی لگا کے قرآن کا علم حاصل کیا، چھوٹی سی مجھ سے غلطی، میں نے جرم تو کیا ہی ہے لیکن میں سارا قرآن بھول گیا ہوں، تو قرآن مجھے یاد آئے تو کیسے آئے؟ فرمایا بیٹا اگر قرآن دوبارہ چند لمحوں میں یاد کرنا ہے نا تو مسجد نمرہ، میدان عرفات، وہاں چلے جاؤ، زور کی نماز وہاں پڑھنا، وہاں جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو نا، جب نماز پڑھا چکے تو ان کو کہنا کہ میرا قرآن مجھے بھول گیا ہے، دعا کر دو، وہ دعا کر دیں گے، تیرا قرآن فوراً تجھے یاد ہو جائے گا، قرآن فوراً یاد ہو جائے گا۔ وہ حافظ قرآن جو قرآن بھول گئے، بڑا سفر کر کے وہاں عرفات شریف میں پہنچے، زور کی نماز ہوئی، کوئی اور بھی نمازی کافی تھے، نماز ہوئی، امام صاحب سے دعا کرائی، انہوں نے کہا کہ دعا کیوں کرا رہے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ جی بصرہ سے میرے پیر امام حسن بصری نے بھیجا ہے، جو حضرت علی کے خلیفہ ہیں، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ اچھا یہ میرا راز انہوں نے فاش کیا ہے، میرا راز انہوں نے فاش کیا ہے کہ میری دعا سے یہ بھی کام ہوتے ہیں۔ کہا کہ جی بھیجا انہوں نے یہ۔ فرمایا دعا کر دیتا ہوں، دعا کی قرآن یاد ہو گیا، نوجوان جانے لگا۔ فرمایا بیٹا ادھر آ، انہوں نے میرا راز فاش کیا ہے نا، میں بھی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ کہا کہ جی بتائیے۔ فرمایا کہ بھی جن لوگوں نے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تکبیر کہنے والے کی رائٹ سائڈ پہ جو بندہ کھڑا تھا نا وہ امام حسن بصری ہی تھے جی، وہ کیسے یہاں؟ فرمایا بیٹا روزانہ وہ زور کی نماز بصرے میں نہیں پڑھتے، بقیہ 4 وہاں پڑھتے ہیں، زور کی نماز وہ میرے پیچھے یہاں میدان عرفات میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان کا ایک قدم بصرہ میں ہوتا ہے، دوسرا قدم میدان عرفات میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے قدموں کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا، اللہ کے نبی کا کیا مقام ہوگا، ہمارے پیارے محبوب کی شان کیا ہوگی۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ لوگوں نے تو نظریہ بنا لیا نا کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور یہ اس دیوار کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کو اس کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی تو بات ہی بڑی ہے نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تربیت یافتہ ایک شاگرد کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد صحابی رسول حضرت حارثہ بن زید، حارث بن زید، زید بن حارث اور ہیں جو منہ بولے بیٹے تھے، حضرت حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبرانی کبیر کے اندر امام طبرانی نے حدیث نقل کی ہے، حضرت حارث نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ کے سرکار تو جانتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے حارث صبح کس حال میں کی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ایمان کی حالت میں۔ فرمایا تیرے ایمان کا کرائیٹیریا کیا ہے، تیرے ایمان کا معیار کیا ہے، تیرا ایمان کتنا ایک مضبوط ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت حارث کہتے ہیں واللہ محبوب اللہ کی عزت کی قسم، کھڑا تو آپ کے سامنے مسجد نبوی مدینہ طیبہ میں ہوں، لیکن انی لانظر الی عرش ربی الان، کھڑا مسجد نبوی میں ہوں، آپ کے سامنے ہوں، لیکن یا رسول اللہ اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت حارث نے کیا فرمایا؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور کھڑا تو آپ کے سامنے ہوں، لیکن اللہ کے عرش کو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ محبوب کھڑا تو مسجد نبوی میں آپ کے سامنے ہوں، لیکن واللہ انی لانظر الی اہل الجنۃ یتزاورون فیہا، محبوب کھڑا تو آپ کے سامنے ہوں، لیکن جنت میں جنتیوں کو آپس میں ملاقاتیں کر کے خوشیاں مناتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ واللہ اللہ کی قسم کھڑا تو آپ کے سامنے ہوں، لیکن انی لانظر
الی اہل النار یتداغون فیہا، محبوب کھڑا تو آپ کے سامنے مسجد نبوی میں ہوں، لیکن جہنم کے اندر دوزخیوں کو چیخ و پکار کرتے، سینے نوچتے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ جب اتنی صحابی اور رسول نے 3 باتیں کر دی نا، کہ مسجد نبوی میں بیٹھنے والے جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا، ان کی اتنی شان تھی۔ جب 3 باتیں کی نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مہ یا حارث، حارث بس آگے نہیں بولنا، حارث چپ کر جاؤ، تم نے تو بڑی باتیں کر دی۔ قد عرفتہ، تجھے تو رب کی معرفت مل چکی ہے، تجھے تو رب کی معرفت مل چکی ہے کہ تیری نظر اللہ کے عرش کو دیکھ رہی ہے۔ وہ ہمارے مرشد اعلیٰ، سب سے بڑے مرشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کندھوں پہ اٹھایا، کس لیے اٹھایا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری طور پر 6 فٹ کا قد ہے، ظاہری طور پر حضرت علی کندھوں پہ بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ کعبے میں 360 بتوں کو توڑ دو۔ عرض کرتے ہیں جب بتوں کو توڑا نا تو عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ اجازت دیں تو عرش کے پائے کو نہ پکڑ لوں، عرش کے پائے کو نہ پکڑ لوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیچے آ جاؤ، کندھوں سے نیچے اتارا۔ جب نیچے آئے نا، حضرت علی تو مسکرا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا پیارے علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے وہ عرش کے قریب سے چھلانگ لگائی، ہوا کچھ نہیں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ عرش کے قریب سے چھلانگ لگائی ہے، ہوا کچھ نہیں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ ظاہری طور پہ محبوب کا قد تو 6 فٹ کا ہی ہے، لیکن جس کو اللہ کے نبی بلند کرے نا، وہ کتنا بلند ہوتا ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ والوں کی شانیں ہیں نا، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے خادموں کی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا مقام کیا ہے؟ اور فرمایا کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، ہاتھ بندے کے ہیں۔ میں نے ٹاپک اصل میں وہ سلیکٹ کیا ہے کہ میلاد شریف بھی ہو، مجھے حاجی صاحب نے فرمایا تھا میلاد بھی ہے، میں نے کہا جی میلاد ہے اور بڑے پیر صاحب کی 11ویں بھی ہے، تو وہ بھی باتیں ساتھ ہم نے ولیوں کی بھی کرنی ہے۔ تو حدیث قدسی میں کیا فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا، جو ولی ہو جاتا ہے، چاہے وہ سیدی داتا سرکار ہو، سیدی بابا فرید گنج شکر ہو، یا مادرزاد ولی حضرت سلطان باہو ہو، حضرت سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، پیر سید مہر علی شاہ صاحب ہوں، یا جو بھی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کو مقام کیا ملتا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہاتھ ان بندوں کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب میں نے کہنے کہ نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ولیاں ہتھاں وچ اللہ دی طاقت ہوئے؟ میں کیا وے نا ہے بندے دا پتر نہ تے ذرا عمل کر کے دکھا، ایک درخت نو ذرا ہاتھ لا کے دکھا، خشک تنا ہوئے، سوکھا درخت ہوئے، سوکھا ہوا درخت ہو، اس کو ہاتھ لگا، تیرے ہاتھ لگانے سے اگر وہ ایک لمحے میں سرسبز ہو جائے نا تو پھر تیرے ہاتھ تو کہہ سکتا ہے کہ ولیوں جیسے ہیں، اگر وہ جادو اور استدراج اگر نہیں ہے تو نے ظاہری طور پہ یہ کام کر دکھایا ہے۔ کہتا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پھر تیرے ہاتھ میں نحوست ہوئی نا، میں نے کہا تیرے ہاتھ تو پودے کو لگے، سوکھے تنے نے سرسبز کیا ہونا ہے؟ اکارڈنگ ٹو بیولوجی کیا کہتی ہے؟ چھوئی موئی کا پودا سرسبز و شاداب ہوتا ہے، لہرا رہا ہوتا ہے۔ چھوئی موئی کا پودا اس کو ہاتھ لگاؤ نا مرجھا جاتا ہے، چھوئی موئی کا پودا مرجھا جاتا ہاتھ لگانے سے۔ تو جو سرسبز پودا ہے تو اس کو ہاتھ لگائے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ تیرے ہاتھ سے سوکھے تنوں نے کیا خشک ہریالے ہونا ہے؟ اور تم بات ان کی کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استن حنانہ، وہ ستون جس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب آپ کے لیے ممبر لگایا گیا نا، نبی کریم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کی پہلی تقریر کے لیے ابھی ممبر پہ بیٹھے ہیں، وہ تنا رونے لگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ نہیں روتا،
ایسے وہ تنا رو رہا ہے، ہم بھی رونے کی آواز اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ اور کبھی کسی کی یاد میں دیواروں کو روتے دیکھا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا اثر ہے، ان کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے پاس؟ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، منبر سے نیچے اترے، تنے کو سینے سے لگا لیا، فرمایا میرے صحابہ یہ تنا میری محبت میں رو رہا ہے۔ سینے سے لگایا، جیسے نبی کریم علیہ السلام کے سینے سے لگا چپ کر گئے، کیونکہ ٹھنڈک ملی نا نبی کریم علیہ السلام کے۔ درختوں کو بھی پتا تھا اسی سینے سے سکون ملتا ہے، اسی سینے سے سکون ملتا ہے۔ تنے کو سینے سے لگایا، خاموش ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو نا تو میں تمہیں کسی باغ میں لگا دوں، مسلمان قیامت تک تیرا پھل کھاتے رہیں۔ اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، تیرا پھل جنتی کھائیں گے۔ عرض کرتے ہیں، تنے نے عرض کیا کہ حضور مجھے نہ جنت میں لگائیں، مجھے جنت میں لگائیں۔ تو یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کی یہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صرف ہاتھ لگنے کی تو بات کیا، وفا کے اندر نور الدین سمودی علیہ الرحمہ نے لکھا، ایک یہودی آتا اور آ کے کہتا کہ حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پڑھ لے۔ کہا کیسے نہیں پڑھوں گا؟ کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کہ وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے نا، وہ وہاں سے چل کے آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ کہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں کہتا، میں درخت کو نہیں کہتا کہ یہاں آ، تو نے بھی کلمہ نہیں پڑھا نا، بھی تو کافر ہے، تو جا کے میرا پیغام پہنچا دے کہ تجھے محمد عربی بلاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ اب جو جانے والا ہے نا وہ کافر تھا، درخت نے جس کی بات سنی ہے نا، یہودی نے درخت کو کیا کہا؟ تجھے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ درخت نے آواز جس کی سنی ہے نا وہ یہودی کی تھی، لیکن پیغام نبی کریم علیہ السلام کا تھا۔ مال آنی یمینی وان شمالی، دائیں بائیں جھکتا ہے، کبھی دائیں مڑتا ہے، کبھی بائیں مڑتا ہے۔ تو اپنی جو اس کی تھی جڑیں نکالی ہے اور چلتا چلتا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے؟ اشہدو انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہودی نے کہا کہ اگر یہ گواہی دے رہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں۔ دلی کے ایک بزرگ تھے، بڑے کمال کے بزرگ، کیونکہ ہاتھوں میں ہاتھ تو ولیوں کے ہی ہوتے ہیں لیکن طاقت اللہ کے دی ہوئی ہوتی ہے۔ دلی کے بزرگ تھے، راجہ بڑا پریشان تھا کیونکہ وہ جو دلی والے بزرگ تھے نا، جو ان کو دیکھتا تھا نا ان کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جو راجہ تھا پریشان ہو گیا کہ یہ تو لوگ خواہ مخواہ مسلمان ہی ہوئی جا رہے ہیں، تو مجھے تو ماننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کو اپنی سلطنت، اپنی رعایا، اپنے تخت کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا، سپاہیوں کو، جاؤ بابا جی کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ بابا جی کو گرفتار کرایا گیا، ہزاروں کا مجمع لگ گیا کہ بابا جی کی خیر نہیں ہے۔ راجہ بڑا غصے ہے، بابا جی کی خیر نہیں ہے۔ بابا جی کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا، ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں بابے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ سارے سکھ، یہودی، ہندو سارے سامنے دیکھتے ہیں راجہ بابے کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ راجہ نے کہا کہ بابا جی میرے شہر والوں کو تم اپنے دین پہ کر رہے ہو تو تم فتنہ پھیلا رہے ہو۔ بابا جی نے کہا کہ میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں کلمہ پڑھو۔ کہا کہ پھر یہ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارا جرم ہے؟ کہا میرا کیا جرم ہے؟ ان کو کہو اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں نے تو نہیں کہا نا کہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھتے ہیں، دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ راجہ نے تھوڑی سی بات تمیزی کی نا تو بزرگوں کو جلال آ گیا۔ اب بزرگوں نے انگلی اٹھائی، ایسے ہزاروں کا مجمع تھا۔ بابا جی نے کہا کہ راجہ اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، اس کو میں نے کہا کلمہ پڑھ۔ جس کی طرف انگلی کرتے جا رہے ہیں نا، کبھی انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا نہیں تھا، جس کی طرف انگلی کرتے جاتے ہیں وہ کلمہ پڑھتا جاتا ہے۔ سارے دربار والے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بابا جی تو جلال میں تھے۔ بابا جی نے کہا راجہ
تجھے تو میں نے کہا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ. اتنی بات کر لی تھی کہ راجہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جن کی انگلی میں یہ اثر ہے نا، جس پیارے نبی کے غلاموں کی انگلی میں یہ اثر ہے، اس محبوب علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ جس محبوب دی انگلی نے چند توڑیا سائم، ان دے پنجے دا زور کی پوچھنا ہے. ابھی یہ انگلی تو اچھا چاند پہ جا کے انگلی لگی نہیں تھی. یہ جو شارحین حدیث کی یہاں وضاحت پڑھے نا، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے فرمایا، ایسے کیا. تو یہاں اشارہ جو ہوتا ہے نا، اس میں اشارہ جو ہوتا ہے نا، ہاذا جدار، ہم جب کہتے ہیں نا تو گویا کہ جو اشارہ جس چیز سے کر رہے ہیں وہاں سے ایک حصی خط نکلتا ہے، تیر نکلتا ہے، وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا وہاں تک جاتا ہے. ایک لکیر، ایک خیالی وہمی لکیر نکلتی ہے. یہ فلسفہ کے نزدیک میبزی کا اصول بتا رہا ہوں. میبزی ایک بہت بڑی فلسفہ کی کتاب ہے کہ یہاں انگلی سے بندہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرے، ایک وہمی خط نکلتا ہے جو مشار الیہ تک جاتا ہے. مشیر کی انگلی سے خط نکلتا مشار الیہ تک جاتا ہے. تو بھی تو نبی کریم علیہ السلام کی انگلی پہنچی بھی نہیں تھی. پہنچانا چاہتے تو پہنچا بھی دیتے. ابھی تو اشارہ کیا ہے. ابھی جن کی انگلی سے نکلنے والی شعاع کا یہ مقام ہے، خود انگلی کا کیا مقام ہوگا؟ جن کی انگلی سے نکلنے والی شعاؤں کا یہ مقام ہے، اس محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کا کیا مقام ہوگا؟ اور بڑا ایک مشہور واقعہ سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا آج میں نے جمعے میں بھی سنایا تھا. وہاں پر ایک بوڑھی عورت نا اپنے بچے کو لے کے غوث پاک کے پاس آتی اور آ کے کہتی ہے کہ پیر و مرشد، میرا بیٹا نا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، ہر وقت نا آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جب یہ آپ کا ذکر کرتا ہے نا تو یہ آپ کے پاس رہے. میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں، آپ کے حوالے کرتی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ. بڑھیا نے اپنا بیٹا وہاں چھوڑ دیا. سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سوکھی روٹی کھانے پہ مجاہد مراقبے پہ لگا دیا. کچھ دنوں کے بعد مائی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتی ہے. دیکھا کہ بیٹا تو بالکل سوکھا اور دبلا پتلا ہو گیا، بڑا کمزور ہے. گھر میں تو ذرا قدر صحت بہتر تھی، بڑا کمزور ہو چکا ہے. اور پیر و مرشد کے سامنے آئی تو دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی جو گھی میں آٹے کے ساتھ گوندی تھی، اس نرم روٹی سے نا مرغی کا گوشت تناول فرما رہے. کہنے لگی پیر و مرشد یہ کیا ہوا؟ پھر میرا بیٹا سوکھی روٹی وہ بھی پانی میں بھگو کے کھائے، اور آپ بڑے پیر ہو کے تو آپ جو کی نرم نرم روٹی اور وہ بھی مرغی کے گوشت سے کھائیں، یہ کیسے؟ فرمایا اچھا، ہڈیاں جتنی آپ نے صاف کی تھی نا، ہڈیوں کو اکٹھا کیا. فرمایا ہاتھ اوپر رکھا غوث اعظم نے. فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اے مرغی اس رب کے نام سے زندہ ہو جا جس کے حکم سے بوسیدہ ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں. جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندگی دیتا اس رب کے نام سے زندہ ہو جا. مرغی آواز نکالتی ہوئی زندہ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ مائی صاحبہ، جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا نا کہ جو کھایا ہے اس کو زندہ بھی کر سکے، تو پھر چاہے مرغی کھائے تو چاہے بکرے اور بٹیر کھائے، ابھی تیرا بیٹا نا سوکھی روٹی کھانے کے قابل ہی ہے، ابھی سوکھی روٹی کھانے کے قابل ہے. تو میرے بھائیوں، یہ سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی شان بڑی کمال کی ہوتی ہے. شان بڑی کمال. دیکھنے میں ایک بندہ کہتا نہیں جی میرے ہاتھ نبی کے ہاتھوں جیسے، میرے بھی 2 ہاتھ تو ان کے بھی 2 ہاتھ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو برابر ہی، دیکھنے میں تو تیرے بھی 2 ہاتھ، نبی کریم علیہ السلام کے بھی 2 ہاتھ. تیرے ہاتھ کی لمبائی بھی 2 فٹ ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کے بھی ہاتھ مبارک کی ظاہری طور پر اتنی ہی لمبائی ہوگی. لیکن بخاری شریف جلد نمبر 1 کی حدیث پاک ہے، سورج گرہن کی نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے ہوئے نماز کے اندر ہی صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک قدم آگے اٹھا کے نا ہاتھ آپ مبارک اوپر کیا، مٹھی بند کی ہے، پھر مٹھی کھول کے ہاتھ نیچے کر لیا، ہاتھ کو پھر باندھا، قدم پیچھے کر لیا، سلام پھیر دیا، نماز پوری ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ حضور رأینا کا محبوب، ہم پڑھ تو اللہ کی نماز رہے تھے لیکن دیکھ آپ کو رہے تھے.
رأینا کا محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، تقاقعت فی مقام کا تناولت شیئا، محبوب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں تقاقعت ایک قدم آگے اٹھا کے پھر پیچھے کیا، اور تناولت شیئا فی مقام کا اپنی جگہ کھڑے ہو کر آپ نے کسی چیز کو پکڑا ہے پھر چھوڑا ہے، محبوب وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، پوچھا اس لیے حضور کوئی نماز کا نیا طریقہ ہے کہ نماز میں قدم بھی اٹھانا ہوتا ہے؟ کوئی نیا طریقہ تو ہم تو طریقے پہ سنت پہ عمل کریں گے۔ فرمایا نہیں، نیا طریقہ کوئی نہیں میرے صحابہ، بس میں تم کو نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے نا میری توجہ جنت کی طرف گئی، تو جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اندر کالے رنگ کے موٹے لٹکتے ہوئے انگوروں کے گچھے پہ میری نظر پڑ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نظر اٹھائی نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں، اٹھائی نظر نہیں ہے، نظر جھکا کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، نظر اٹھائی نہیں ہے۔ فرمایا میری نظر پڑھا تو تمہیں نماز رہا تھا، میری نظر جنت الفردوس میں کالے رنگ کے موٹے لٹکتے انگوروں کے گچھے پہ نظر پڑی، میں نے ایک قدم اٹھایا، ہاتھ کو اوپر کیا تو میرا ہاتھ جنت الفردوس میں پہنچا، میں نے انگوروں کے گچھے کو پکڑ لیا، میں نے سوچا کہ انگوروں کے گچھے کو لے کے جاتا ہوں، صحابہ کو کھلاتا ہوں، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اگر دنیا میں جنت کی نعمتیں کھا لیں گے، کہیں جنت کی طلب میں کمی نہ آ جائے، اللہ کی عبادت میں کمی نہ آ جائے۔ لو اخذتہ لأکلتم منہا ما بقیت الدنیا، اے میرے صحابہ اگر میں اس کو لے کے آ جاتا نا، ایک گچھے کو اگر میں لے کے آ جاتا، تم سارے لوگ قیامت تک اس گچھے سے کھاتے رہتے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جاتی، قیامت آ جاتی، لیکن گچھے نے ختم ہونے کا نام نہیں لینا۔ آخری بات عرض کرنی ہے کیونکہ ٹائم اب میرا پورا ہو گیا، تقریباً 50 منٹ مجھے ہو گیا۔ اب دیکھنے میں تو ہاتھ ایسے ہی ہیں، ہمارا ہاتھ تو اتنا کسی کا بھی نہیں بلند جاتا، وہ محبوب تو بڑھائیں تو جنت الفردوس میں ہاتھ پہنچ جاتا ہے، پھر برابر تو کوئی نہ ہوئے نا۔ کمالات محبوب کے مبارک ہاتھوں سے کہ تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ میرے پاس یہ پینسل ہے، میں کاغذ کے ساتھ نا یہاں کاغذ پر لکھتا ہوں، توجہ سے، شیر، میں کیا لکھوں گا، کون سے حرف آئیں گے درمیان میں؟ شین، یہ، رے، شیر، سمجھ آ گئی؟ اب میں لکھتا ہوں، توجہ کریں، اب میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، شیر، شیر لکھتا ہوں، کیا لکھوں گا؟ شین، یہ، رے، کو دیکھنے میں فرق ہے؟ شیر، شیر میں کوئی حرفوں کی کمی بیشی، کوئی فرق ہے؟ لکھنے میں دیکھنے میں برابر ہیں، لیکن کام بڑے مختلف ہے۔ دیکھنے پہ مت جا، یہ دیکھ کے کمالات کیا ہے۔ شیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھے تو تیرا دم نکل جائے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے، مسجد کا ماحول ہے نا، تیرا دم نکل جائے۔ لیکن شیر دودھ کو کہتے ہیں، اور لبنن خالصا سائغا للشاربین، اللہ فرماتا دودھ تو وہ ہے جو پینے والے کو لذت اور سکون دیتا ہے۔ شیر ایک لفظ وہ ہے کہ جس کو دیکھا تو دیکھنے میں دونوں برابر، لیکن ایک وہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے بندہ دم بخود رہ جائے، حیران ہو جائے، ڈر جائے، دم نکل جائے، زندگی کے لالے پڑ جائیں۔ لیکن دوسرا وہ ہے کہ جس سے روح کو تازگی ملتی ہے، تو پھر کام برابر تو نہ ہوئے نا، تو کام کرنے میں تو فرق ہوتا ہے۔ ایک آخری مثال، قرآن تو سارے پڑھتے ہیں، اب جو پھولوں کا رس نہیں ہوتا، یہ جو بھونڈ ہوتا ہے نا، بھیڑ، یہ بھی وہی رس چوستا ہے، شہد کی مکھی بھی وہی رس چوستی ہے، رس ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے پیٹوں کا فرق تھا۔ اللہ کا قرآن ایک ہی ہے، یہ بات آپ کو سمجھانی ہے، اللہ کا قرآن ایک ہی تھا،
رس ایک ہی ہے، شہد کی مکھی نے چوسا تو کیا بنا؟ شہد۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ سورہ نحل میں اس کے اندر اللہ نے، رب تعالیٰ نے شفا رکھی۔ اور دوسرا، بھیڑ اگر وہی رس چوستا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ زہر بنتا ہے، وہ زہر بنتا ہے۔ شہد کی مکھی چوسے تو زہر نہیں بنتا، وہ شفا بنتی ہے۔ تو رس تو ایک ہی تھا، تو جب ایک ہی رس مختلف پیٹوں میں جائے نا، تو پیٹوں میں ڈیفرنس ہونے سے نا شے کی اثر بدل جاتا ہے، اثر بدل جاتا۔ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن اگر نبی کا عاشق پڑھے گا نا تو قرآن کی آیتوں سے نبی کی تعریف کرے گا۔ اگر گستاخ رسول پڑھے گا تو آیتیں وہی پڑھے گا، لیکن نبی کے خلاف بغض بکے گا۔ آیتیں وہی ہوتی ہیں لیکن پڑھنے میں اور بات کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی یوں ہی اچھی اچھی باتیں سنتے رہنے کی، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ قائم رکھے۔ اور یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری نسل قیامت تک چلا دے۔ بہت بڑی دعا ہے، یا اللہ میری نسل قیامت تک چلا دے۔ اور دوسری دعا جو اس سے بھی بڑی ہے، یا اللہ میری نسل تو قیامت تک چلے، لیکن یا اللہ میری نسل میں کوئی بھی نبی کا گستاخ نہ ہو، کوئی صحابہ کا گستاخ نہ ہو، نبی کے اہل بیت کا پنجتن پاک کے پیارے گھرانے کا گستاخ نہ آ جائے۔ یا اللہ نبی کے اہل بیت کے بھی وفادار رہیں، صحابہ کرام کے بھی پیار کرنے والے رہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پہ بھی مر مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔